بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ کی رحمت سے باب صوم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کا ٹاپک فتح مکہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مکہ کی فتح، حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جزیرۃ العرب میں اسلام کے فروغ کے سلسلے میں فتح مکہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے اور نصرت الہیہ کے ظہور کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے سچا ہونے پر یقین رکھیں۔ علم اس میں یہ ہے، فتح مکہ کے پس منظر، اسباب اور وجوہات کو جان سکیں، اسلام کے فروغ کے سلسلے میں فتح مکہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، فتح مکہ کے واقعات و معجزات سے واقف ہو سکیں، قدرت و اختیار ملنے پر معاف کرنے کی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، فتح مکہ کے تناظر میں عفو درگزر کی اہمیت کو سمجھ سکیں، فتح مکہ کے نتائج کا جائزہ لے سکیں، فتح مکہ کے بعد تطہیر کعبہ کو پاک کرنا، بتوں کو گرانا اور کلید کعبہ کی سپردگی کے حوالے سے سبق حاصل کر سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے، فتح مکہ میں نصرت الہیہ کے ظہور کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے سچا ہونے پر یقین رکھ سکیں، فتح مکہ کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے روزمرہ زندگی میں لوگوں کو کھلے دل سے معاف کرنے والے بن سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ صلح حدیبیہ کتنے عرصے تک قائم رہی؟ اس کا صحیح جواب ہے 2 سال تک۔ بنو بکر کس کے حلیف تھے؟ قریش کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کتنے دن میں پہنچے؟ اس کا صحیح جواب ہے 15 دن۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد قریش نے معاملہ سلجھانے کے لیے کس کو مدینہ منورہ بھیجا؟ ابو سفیان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا گورنر کسے بنایا؟ عتاب بن اسید کو۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کی کس طرح خلاف ورزی کی؟ اس کا جواب ہے، بنو بکر قبیلہ نے قریش سے اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، لیکن 2 سال بعد ہی کفار مکہ نے عہد شکنی کی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب آباد تھے، لیکن دونوں کے درمیان عرصہ دراز سے سخت دشمنی اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر شعبان 8 ہجری میں قریش کے ساتھ مل کر اچانک حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لی۔ بنو بکر کے سردار نوفل نے اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل کر دیے۔ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ ڈالا۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے کون سی شرطیں پیش کی؟ جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط پیش کی کہ اگر وہ شرطوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ وہ یہ والی شرطیں تھیں، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کر دیا جائے، قریش مکہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی اور اس نے کہاں پڑاؤ کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ جنگ کی تیاری فرمائی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت ابو سفیان نے کب اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ وہ قبیلہ قریش کے ایک سرکردہ رہنما تھے اور انہوں نے ابتدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی، تاہم مسلم فوج کی فتح کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے حنین اور طائف کا محاصرہ سمیت متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا۔ ان کی بیوی کا نام کہیں ہند بھی لکھا ہوا ہے اور ہندہ بھی۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح مکہ پر بیت اللہ میں پہنچ کر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح مکہ پر بیت اللہ میں پہنچ کر مندرجہ ذیل کام سر انجام دیے۔ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کے اندر موجود بتوں اور تصویروں کو تباہ کر کے اسے ایک خدا کی عبادت کے گھر کے طور پر اصل جو اس کا مقصد تھا اس کو بحال کیا، نوافل ادا کیے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ مکہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی عام معافی کا اعلان کیا۔ معافی کی مخالفت کے لیے ماضی کی جو مخالفت تھی اس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا وہ امان میں ہوگا۔ اور خدا کی وحدانیت اور اسلام کے پیغام پر زور دیتے ہوئے ایک خطبہ دیا، خانہ کعبہ کی حدود ریزی اور تنازعات سے سب کو منع کیا، جو آپس کے جھگڑے تھے ان کو ختم کر دیا، ان سے منع کر دیا۔ تنازعات اگر سے کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ فتح مکہ کے اسباب و وجوہات بیان کریں کہ وہ کون سے سبب تھے یا وجہ تھی جس کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا۔ اس کا جواب ہے 630 عیسوی میں فتح مکہ کے اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ فتح مکہ جو تھا یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس فتح کے اسباب و وجوہات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ جو معاہدہ حدیبیہ توڑا گیا تھا وہ اس کا بڑا سبب تھا۔ معاہدہ حدیبیہ 628 عیسوی میں ہوا تھا جو کہ 2 سال ہی چلا اور 30 میں مکہ فتح ہو گیا۔ قبیلہ قریش نے قبیلہ بنو خزاعیہ پر حملہ کر کے معاہدہ توڑ دیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے۔ قریش نے معاہدے کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت اور حملے جاری رکھے۔ مسلم طاقت اور اتحاد، مسلم کمیونٹی مضبوط اور زیادہ متحد ہو گئی جس کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہمسایہ قبائل کی حمایت حاصل ہوئی۔ تصویراتی منصوبہ بندی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک بڑی فوج کو جمع کرنے اور ہمسایہ قبائل کے ساتھ اتحاد کر کے مکہ پر اچانک حملے کا منصوبہ بنایا۔ حکمت عملی کی منصوبہ بندی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ پر اچانک حملہ کر کے اپنی ڈھاک بٹھائی اور کم سے کم خون ریزی کے ساتھ حاصل کی گئی فتح تھی۔ یہ فتح حاصل کی گئی تھی کیونکہ قریش کے بہت سے رہنما فرار ہو گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
ہم اس میں مزید بھی کچھ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ بنو خزاعیہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کر دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا جائے۔ قریش نے جواب دیا، ہم نہ مقتولوں کا خون کا معاوضہ دیں گے نہ بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے، البتہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن قریش کو فوراً اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ قریش کے چند سردار ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھایا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان فوراً مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے پاس بھی گیا، لیکن ان سب نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان واپس مکہ پہنچا اور ساری داستان سنائی تو قریش نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے اس کو قبول کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ یہ سن کر قریش پریشان ہوئے کہ یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں اور نہ ہی جنگ ہے کہ لڑائی کی تیاری کی جائے۔ یہ تمام وجوہات تھیں اور اسباب تھے جو کہ اس فتح کا سبب بنے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، فتح مکہ کے نتائج و اثرات بیان کریں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا اور اس کا اثر کیا ہوا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے اسوائے مبارک سے ہم اپنی عملی زندگیوں میں کیا اور کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نتائج و اثرات اور یہ ان کا جو عنصر ہے وہ تقریباً سیم ہے، تھوڑی تھوڑی چینج ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ جب اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوا، پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس موقع پر حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کو ہم پورا لکھیں گے اپنے کویسچن کے اندر۔ مکہ سے 1 منزل کے فاصلے پر مرل زہران میں پڑاؤ ڈالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فوج کو اپنا الگ الگ چولہا جلانے کا حکم دیا۔ یوں پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ یہ بھی ایک جنگ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ دشمن کے اوپر ہم کس طرح سے وار کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ مرل زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے تاکہ قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور وہ انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی درخواست کی۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ایک سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کی طرف روانگی۔ منگل 17 رمضان المبارک 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے اور جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، اے ابو سفیان، آج
گھمسان کا دن ہے، آج کعبے میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ پھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر اس وقت بھی تواضع اور عاجزی کا غلبہ تھا۔ اس سے ہماری جو عملی زندگی میں ایک سبق ملتا ہے وہ یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ مکہ کے بلائی حصے یعنی قضاء کی طرف سے مکے میں داخل ہوں، اور خود نشیبی حصے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی۔ جو کوئی حرم میں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لے یا پھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اس کے لیے امان ہے۔ مکہ مکرمہ والوں کو اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے آنے کی جرأت کی اور حضرت قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبیش بن اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن معمولی جھڑپ کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جھڑپ میں تقریباً 12 مشرک مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے کوہ صفا پر جا ملے۔ یوں مکہ مکرمہ کسی بڑی جنگ اور خون ریزی کے بغیر فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے مسجد حرام پہنچ کر کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ میں موجود بتوں کو چھڑی کی نوک سے مار مار کر گراتے جاتے۔ یعنی کہ ایک یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے 81، اس میں اس بات کا ذکر آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تلاوت فرما رہے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ عام معافی کا اعلان کیا جوش چڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے اور قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں، یعنی کہ اچھے سلوک کی ہمیں امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فرمایا، تو تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران لوگ جوک در جوک یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں اسلام قبول کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے 15 دن تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور پھر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر حنین کی طرف تشریف لے گئے۔
فتح مکہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیصلہ کن غلبے اور اقتدار کی علامت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سیرت و کردار کا افو درگزر، اس میں ہم سیرت و کردار کا افو درگزر کا ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں، کا پہلو سامنے آتا ہے۔ آج بھی فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہادری و شجاعت یہ نہیں کہ ہم کمزوری کی حالت میں دوسروں کو معاف کریں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ تمام تر اختیار اور طاقت کے باوجود دشمن کو معاف کر کے اس پر احسان کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صبر و استقامت اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین کے نتیجے میں تمام تر مشکلات کے بعد آخر کار نیک مقصد کے حصول میں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے اور آخر کار کامیابی اہل ایمان کو ملتی ہے۔ آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں جو اخلاقی سبق ہے، اللہ پر اعتماد ہے اور آپس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے اور سیلف کنٹرول، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، انصاف ہے اور برابری ہے، جذبہ ہے، ہمدردی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس فتح مکہ کے موقع سے۔ ان کو ہم مزید ہیڈنگ میں بھی ڈیوائڈ کر کے تھوڑا ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔